Assalamu alaikum and welcome to the show. जी थैंक यू वेरी मच। ऐसे सैफ साहब टू बिगिन विद एक ये माइनस और प्लस की गेम बड़ी हो रही है। इस्लामाबाद में बड़ी चमक हुई हैं। इमरान खान खुद आए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि -1 की, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, अगर हुआ जो भी आएगा वो भी करेगा। आज शेख रशीद साहब कहते हैं कि -3 होगा और आखिरी चॉइस और लास्ट चॉइस की बातें हो रही हैं। ये कुछ क्या खिचड़ी क्या पक रही है इस्लामाबाद में? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में हम हमेशा इस तरह की डिस्कशंस में एंगेज होकर असल मसाइल से तवज्जो हटाना हमने इसको प्रैक्टिस बना ली है। बेसिकली -1 या -2 या -3 जो है वो मेरे ख्याल में उसकी कोई इतनी रेलेवेंस नहीं बनती, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल गॉसिप के लिए ज़रूरी होता है तो सियासतदान भी इसमें इंडल्ज होते हैं और मीडिया को भी इस किस्म की गुफ्तगू को हाईलाइट करने में नेचुरली एक इंटरेस्ट होता है। मेरे ख्याल में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं समझता कि इस वक्त इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म कोई प्रॉब्लम है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन उनके हवाले से पैदा होती भी है तो उसके लिए नेचुरली वो जो नंबर गेम है वो उसको देखना पड़ेगा, और इस वक्त जो मेजॉरिटी है उसको तो वही एंजॉय कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अभी आपने देखा गुज़श्ता चंद दिन पहले भी बजट के उसमें भी बजट हुकूमत ने इजीली पास करवा दिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, यहाँ पे एक बात है कि जो पहले इत्तेहादी नाराज़ होता था वो MQM होती थी, इस दफ़ा बाकी सारे नाराज़ हो रहे हैं, MQM नाराज़ नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? हदायत और तहफ़्फ़ुज़ात तो हुकूमत से हैं और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से फंड्स की रिलीज़ और दीगर चीज़ों पे, लेकिन मेरे ख्याल में जो MQM का जो मुआहदा हुआ था हुकूमत के साथ हुकूमत की तश्कील से पहले और PTI की सपोर्ट का ऐलान करने से कबल जो बातचीत हुई थी उसमें जो शराइत तय हुई थी उनके हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो मतलब ठीक है, और फिलहाल इसी वजह से हमारा इत्तेहाद भी कायम है। लेकिन जहाँ तक बाकियों का ताल्लुक है, देखें मैं वही बात कर रहा था कि गैर संजीदगी सी आती है इसमें, और वो ये कि बाद इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत की कमज़ोर पोजीशन का एहसास करके बाज़ औक़ात पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो इत्तेहादियों की नाराज़गी और दोबारा फिर राज़ी हो जाने वाली जो सरगर्मियां हैं, इनके पीछे बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है ज़्यादातर कि वो हुकूमत को प्रेशराइज करके कोई वजारत या कोई चीज़। अच्छा बैरिस्टर सैफ, मैं आपको बैरिस्टर सैफ कह रहा हूँ। आपकी जमात के 2 वज़ीर होते हैं, अभी एक हैं अमीन साहब हैं, वज़ीर आपके टेक्नोलॉजी IT टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं। दूसरी जो वजारत है वजारत कानून, फ़रोग़ नसीम आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं फिर आ जाते हैं, अभी तक वापस नहीं आ रहे, वजारत कानून फ़ारिग है। तो क्या कोई शेरवानी वगैरह हो रही है, कोई तैयार श्यार, या कोई ऐसा कोई चांस नहीं है? देखिए, मुझे फ़रोग़ नसीम ने 2 बार रिज़ाइन किया। दोबारा वो कब ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में मैं फ्रेंकली कुछ स्पेकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा उनसे इस हवाले से कोई राब्ता नहीं है। लेकिन वजारतों का हमसे जो वादा किया गया था वो 2 वजारतें थीं और उसमें शुरू में ही कोई कंफ्यूजन पैदा हो गई थी। आपको पता है मीडिया में भी ये बात आई थी कि फ़रोग़ नसीम की जो वजारत है इसको MQM ने पार्टी की वजारत को के तौर पे ओन नहीं किया था, और ये कहा था कि हमारी तरफ से फ़रोग़ नसीम का नाम नहीं किया था। बाद में हुकूमत की तरफ से भी इस पे बात आई और फ़रोग़ नसीम ने भी कहा कि मैं तो वाकई वो उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया कि मैं पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इस वजारत में। तो ये एक इशू भी रहा है। बहरहाल इसमें भी वो नहीं है कि हमें जो हमारे जो दीगर मुतालबात थे उस पे हुकूमत के साथ बस एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है, और जब तक हुकूमत उस अंडरस्टैंडिंग को निभाएगी तो हमारा इत्तेहाद रहेगा, अगर नहीं करेगी तो फिर MQM जो है वो नेचुरली जो पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको कंसिडर किया जा सकता है। यानी कोई ऐसी बात हुई है पार्लिमानी जमात में, कोई इस तरह की आप लोगों ने आपस में मीटिंग की है? नहीं, इस हवाले से कोई बात भी नहीं हुई। अभी तो ये बजट का मसला चल रहा था, फिर कोरोना पेंडेमिक का जो ये प्रॉब्लम बना उसकी वजह से सारा फोकस तो इसी चीज़ पे रहा है, कोरोना के मसाइल के रिलेटेड, और सिंध में खास तौर पे जो हुकूमत का प्रॉब्लम है, सूबाई हुकूमत का बजट के हवाले से MQM के साथ। MQM वहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रही है कई दिनों से बजट में जो वसाइल की तकसीम है उसके हवाले से। तो हमारा तो इस वक्त फोकस उन चीज़ों पे है, एज सच वजारतों पे और इत्तेहाद पे एज सच कोई बात नहीं हुई। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप सेनेट में भी हैं, जो आपकी हुकूमत इत्तेहादी हैं उनके जो बयानात आते हैं वज़ीरों के, मुशीरों के,
تو وہ کتنا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اور جو گورننس ہے، جو آپ لوگوں کی کولیشن گورنمنٹ ہے نا، تو اس کی پرفارمنس، کیونکہ عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے، اپوزیشن از گیئرنگ اپ، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ سینٹ میں ہی بیان دیے تھے جو جعلی پائلٹس کا بھی اور باقی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں حکومتی بینچز کی طرف سے، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گیئر اپ ہو رہی ہے، میرے خیال میں اس سے ذاتی طور پہ اتفاق نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد نہیں ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، بھارت کے اپنے مسائل ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو اس طرح کی یونٹی دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی جیسے کہ اپوزیشن جماعتوں میں ہونی چاہیے۔ رہ گئی حکومت کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں ہمیشہ جب اقتدار آتا ہے، اور پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے اس میں برسر اقتدار حکومت ہمیشہ تھوڑی سی ڈیفینسو فوٹنگ پہ ہوتی ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یقینی طور پر جب کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اپوزیشن چاہے جو بھی غلطیاں کرے، جو بھی بونگیاں مارے، وہ ان کی کریڈٹ میں جاتی ہیں، اور حکومت کی اچھی پرفارمنس کو بھی مطلب مارکیٹ کرنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، پبلک کو جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ انشور کرنے میں مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل طریقہ کار ہے ہمارے ملک کی سیاست کا۔ میں ضرور اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بعض اوقات جو حکومتی عمائدین ہیں، جو حکومتی ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے جب کوئی لوز اسٹاک ہوتی ہے یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ یقینی طور پر مسائل تو پیدا کرتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ضروری نہیں ہے کہ ایسی چیزیں آپ کی حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہوں۔ پرفارمنس پہ یقیناً سوال اٹھتا ہے، لیکن اوور آل اینڈ آف دا ڈے میں نے جیسے کہا کہ نمبر آف ووٹس ان پارلیمنٹ میٹر کرتے ہیں حکومت گرانے یا قائم رکھنے میں، تو وہ چیز اس وقت تو فی الحال حکومت کے حق میں جا رہی ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور اپوزیشن کے لیے ایک بڑا فلپ کل ہوا، کل اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، ٹاک شوز بھی ہوئے، وہ تھا جج ارشد ملک کی برطرفی کا فیصلہ، جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی۔ اب مسلم لیگ نواز بڑی خوش ہے اس پہ، تو کیا جج گیا تو فیصلہ بھی گیا؟ آپ کی کیا لیگل اوپینین، کیا رائے، اور باقی فیصلوں کا کیا ہوگا؟ باقی بھی بڑے اہم فیصلے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں میرا موقف تو یہ ہے کہ اس ایشو کے ارشد ملک صاحب کے جو برطرفی کا ایشو ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا جوڈیشل لیگل پہلو ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل پہلو ہے۔ اگر لیگل پہلو کی طرف دیکھا جائے پہلے تو یقیناً جب ویڈیو آئی تو وہ کنٹروورشل ہو گئے، اور ججز کے لیے معمولی سی کنٹروورسی بھی جو ہے وہ بہت ہی لیتھل ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور ان کو برطرف کرنے کا آرڈر کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اس برطرفی کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا کا فیصلہ تھا اس پر کیا اثرات پڑیں گے، اور ان کے دیگر فیصلوں پہ؟ دیکھیں، اس کے بارے میں قانون کی جو اپروچ ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی جج کی کرپشن یا کسی جج کی کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے، مس کنڈکٹ جو ہے، اگر تو وہ فیصلے پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے اس کا کوئی لنک اور رشتہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر تو یقیناً وہ فیصلہ کنٹروورشل ہو جائے گا اور وہ اس کو پھینکا جائے گا اور اس کو ری ٹرائل کیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں لنک ثابت ہوتا تو کسی جج کا پرسنل کانڈکٹ جو ہے وہ پھر ان فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ لنک اور وہ تعلق جو ہے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بائسڈ ہوا یا وہ غلط ہوا۔ جج کی برطرفی نون لیگ کے لیے کیسی ہے؟ نون لیگ کے لیے کیسی؟ یعنی اگر آپ پی ایم ایل این کے ہوتے تو آپ کے لیے فیصلہ کیسا ہوتا؟ میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں نا، اس لیے میں نے پہلے لیگل کہا، اب میں پولیٹیکل پہ آ رہا ہوں۔ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے اس معاملے کو پولیٹیکل بنا کر اپنا نقصان کروایا ہے۔ شروع میں بھی جب مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور جج ارشد ملک کی ویڈیو لیک کر دی تو وہ ایک پولیٹیکل گیم تو ہو گئی تھی، ان کو پولیٹیکل ایج تو مل گیا تھا، لیکن اس وقت اس کو لیگلی ہائی کورٹ میں اس کو باقاعدہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کو پیش کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جو لیگل فوٹنگ ان کی تھی وہ کمزور ہو گئی اور ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو گئی، لیکن اس کنٹروورسی کا ان کو لیگل فائدہ نہ ملا، صرف پولیٹیکل فائدہ ملا۔ اب بھی جو وہ بات کر رہے ہیں، ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ملک کی برطرفی ایک طرف، لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کو میاں نواز شریف صاحب کی جو کنوکشن ہے اس کو لیگلی دیکھنا ہوگا۔ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے یا ارشد ملک کی برطرفی پر مٹھائیاں تقسیم کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے فیصلے پر کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے they have to adopt the legal course of action، جو انہوں نے اب تک
اس انداز میں نہیں کیا جس انداز میں کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے کہا کہ اپوزیشن بھی منتشر ہے، اپوزیشن بھی یعنی ایک گورنمنٹ کے لیے بڑی بلیسنگ ہے کہ اپوزیشن کسی ایک موقف پہ نہیں قائم. اب یہ اندر بھی چہمگوئیاں جو ہوئی، جس طرح پہلے بی این پی مینگل ہیں وہ ناراض ہوئے، اب باپ ہے وہ اپنی وزارتیں زیادہ کرنا چاہ رہی ہے، جی ڈی اے ایم کیو ایم ہے، اس سے کولیشن گورنمنٹ، اور پی ٹی آئی میں بھی بیک بینچرز کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اسی میں فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ 6 مہینے ہیں حکومت کے پاس، تو 6 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ واٹ ورسٹ کین ہیپن آپ کے اندازے کے مطابق؟ کیا سب سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اگر نہیں چلتی، نہیں ڈیلیور ہوتی؟ واٹ کین ہیپن؟ لیکن پھر وہی بات آ جائے گی نا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل موڈیلٹیز کو دیکھیں اور جو ہمارے اس وقت کا جمہوری نظام ہے اس کے طریقہ کار کو دیکھیں تو اس میں تو ایک ہی راستہ ہے، حکومت چاہے جتنی بھی کمزور ہو جائے، اگر اپوزیشن اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتی تو کامیاب نہیں ہوتی ایسی کسی موو میں، تو حکومت چلتی رہے گی، کمزور بھی ہو چلتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپشن بھی تو آپ کو آگے دیکھنا ہوتا ہے نا. ایک گاڑی جو ایک ڈرائیور چلا رہا ہے، اگر آپ اس ڈرائیور کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو گاڑی روک کے آپ کو ڈرائیور کو اتارنا ہوگا اور آپ کو کوئی دوسرا ڈرائیور اس کی سیٹ پہ بٹھانا ہوگا. ادروائز تو کوئی حل نہیں ہے، اعتراض کرنے سے تو فرق نہیں پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر اپوزیشن یونائٹڈ ہوتی، متحد ہوتی تو وہ پھر حکومت کے لیے ٹف ٹائم پیدا کر سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ان کو کانسٹیٹیوشنل اور پارلیمنٹری تھریٹ یا خطرہ عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں ہو سکتا تھا، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس وقت کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آ رہا. اب جہاں تک فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے یا باقیوں کا، دیکھیں یہ حکومت کے لیے یقیناً مسائل تو پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک فائدہ بھی ہے کہ میڈیا اور سیاسی جو مخالفین ہیں ان کی توجہ اس قسم کے بیانات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور حکومت کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریسپائٹ مل جاتا ہے اس سیویئر کریٹیسزم یا اس شدید تنقید اور مخالفت سے جو کہ روٹین میں ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتی. ہم فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، پولیٹیشینز بھی ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں میرے خیال میں سیاست کا حصہ ہیں. بعض اوقات آپ ڈائیورژنری ٹیکٹکس بھی استعمال کرتے ہیں. فواد چودھری تو نہیں کر رہا، وہ نیچرلی اپنی پرسنل رائے کا اظہار ہی کرتا ہے جب وہ مخالفت میں بیانات دیتا ہے یا اس طرح کے کنٹروورشل بیانات دیتا ہے. لیکن بہر صورت اینڈ آف دا ڈے اگر ان بیانات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے اور شاید عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی، تو وہ میں اس وقت بذات خود جو میرا اپنا تجزیہ ہے اس میں میں پاسبلٹی کو نہیں دیکھتا. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب.